الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وإسماعیل وإدریس وذی الکفل کل من الصابرین وقال اللہ تعالی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قصص الانبیاء علیہم السلام ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے چند باتیں تاریخ کے حوالے سے حضرت شیس علیہ السلام پر عرض کی۔
دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے، آپ سے، حضور کی امت سے راضی رہے۔ کبھی کبھی ایک انسان کو ایک کام کی توفیق ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی قبولیت یہ دوسری بات ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا مولانا سمیع الحق صاحب، ان کے والد ہوتے تھے شیخ الحدیث مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اکوڑا خٹک والے۔ حضرت کے کچھ ارشادات، کچھ فرامین ایک کتاب میں چھپے جس کا نام تھا صحبت با اہل حق۔ اس میں حضرت کا ایک بڑا عجب جملہ چھپا تھا کہ فرمایا اگر اللہ تعالی کی طرف سے کسی کام کی توفیق ہو جائے تو وہ کام جب آپ کر لو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عنایت سے اس کام کی توفیق ہوئی، میں نے کیا، اب میری دعا ہے اللہ کہ میرے اس کام کو قبول فرمائیں۔ اسی موقع پر حضرت نے فرمایا کہ کسی کام کی توفیق ہونا یہ الگ بات ہے اور اس کی قبولیت دوسری بات ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے پڑھنے، آپ کے سننے کو قبول فرمائیں۔ صدیاں گزر گئیں اس دنیا کو، ان گنت لوگ آئے ہیں، جب تک اللہ کو منظور ہوگا آتے رہیں گے، یہ چمن یوں ہی آباد رہے گا، لیکن انادل اپنی اپنی بولیاں بول کر سب اڑ جائیں گے۔ ایک دور تھا ہمارے باپ دادوں کا، اب ہمارا دور ہے، آنے والے کل میں ہماری اولادوں کا دور ہوگا، ہم نہیں ہوں۔ دعا کریں کہ کچھ اچھے نقش پا ہم اس دنیا میں چھوڑ جائیں کہ اگلے جہان میں ہمیں وہاں بہاریں نصیب ہوں۔ بات عرض کر رہا تھا، حضرت شیس علیہ السلام پر چند باتیں ہم نے پڑھی۔ مولانا عبد الرحمن صاحب اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت کے جانشین حضرت شیس علیہ السلام، ان دونوں حضرات علیہ السلام، ان دونوں حضرات کے بعد نبوت کے سلسلے میں آئے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جو سلسلہ نسب حضرت شیس علیہ السلام کا ملتا ہے پرانی کتابوں میں، ان میں 5ویں کڑی پر حضرت ادریس کا نام ہے علیہ السلام۔
اچھا، یہ بات چلتے چلتے عرض کر دوں کہ ان پر اس حوالے سے بڑی لمبی چوڑی ابحاث ہیں علماء میں کہ یہ کب آئے. آیا بنی اسرائیل کے زمانے میں آئے یا حضرت ابراہیم سے یہ پہلے آئے؟ لیکن بہرحال تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور ہم صاحب ہدایت کے چراغ کے مطابق اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ کے مطابق کہ ان دو حضرات نے اور صاحب قصص الانبیاء نے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانے زمانے میں ان کا ذکر کیا. اگرچہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ نے حضرت نوح کے بعد ان کا ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال اختلاف کا اظہار ضرور کیا ہے. اس لیے ہم صاحب ہدایت کے چراغ اور قصص الانبیاء کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اور حضرت شیس کے بعد ان کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا حضرت شیس علیہ السلام تو خدا کے وہ نبی گزرے جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، نام بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال تاریخ کے پرانے پنے یہ ضرور بتاتے ہیں کہ حضرت شیس حضرت آدم کے جانشین گزرے ہیں، اور ان پر کئی باتیں ہم نے پڑھی. حضرت شیس علیہ السلام کے بعد آئے حضرت ادریس علیہ السلام، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام خدا کے وہ نبی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے. زیادہ تفصیلات تو نہیں بتائیں، لیکن نام بھی بیان فرمایا اور ذکر بھی بیان فرمایا. آپ سب جانتے ہیں خدا کے نبیوں میں خدا کے کئی ایسے نبی آئے جن کے ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کیے ہیں، لیکن خدا کے کچھ ایسے نبی بھی آئے جن کے واقعات تو اللہ نے بیان نہیں فرمائے لیکن نام بیان فرمایا، اور کچھ خدا کے ایسے نبی بھی آئے جن کا نہ نام قرآن پاک میں ہے نہ واقعہ قرآن پاک میں. اچھا، ان میں سے کئی حضرات کے احادیث طیبہ میں مل جاتے ہیں نام یا واقعات، اور کئی ایسے ہیں کہ جن کے نام یا واقعات کلام پاک اور احادیث طیبہ میں تو نہیں ہیں لیکن تاریخ کی کتابوں میں مل جاتے ہیں. ہاں، یہ اگلی بات ہے کہ اس پر پھر جو محققین کے فیصلے ہوتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام خدا کے وہ نبی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، نام بھی اور مختصر سا تذکرہ ہے، زیادہ لمبی چوڑی تفصیلات تو نہیں ہیں، لیکن بعض احادیث میں حضرت کا ذکر آیا اور تاریخ کی کتابوں میں تو آیا ہی آیا ہے. ماجرا یوں علماء نے لکھا ہے، واقعات علماء نے یوں لکھے ہیں کہ جب حضرت شیس علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان وادیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو پیدا فرمایا. بعض علماء یوں لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے
مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصص القرآن بتاتی ہے بابل عراق کا وہ شہر تھا جو پرانے زمانے میں تباہ ہو گیا. بابل میں حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش بعض مورخین نے لکھی اور حضرت ادریس علیہ السلام ان وادیوں میں خدا کے پیغام کو پہنچانے لگے. حضرت وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ہندوستان اسلام کے سائے میں لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ بات لگائی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی شریعت کو آگے چلائیں، اسی شریعت پر عمل کی لوگوں کو دعوت دیں. اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جو محنت کی اپنے لوگوں پر نا، جن کی طرف اللہ نے حضرت کو بھیجا تھا، لیکن اس کے باوجود کتابیں بتاتی ہیں کہ حضرت ادریس کی بات کو جنہوں نے مانا وہ بڑے تھوڑے تھے، اکثریت دوسری طرف رہی جو ابلیس کے پیچھے چل نکلے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھا کریے گا، کبھی کبھی کہا جاتا ہے نا کہ یہاں زیادہ ہیں وہاں زیادہ ہیں، پتہ چلتا ہے یہ زیادہ ہونا کوئی دلیل نہیں ہوتی صداقت کی. حضرت ادریس کے پیچھے جو آئے وہ زیادہ تھے یا دوسرے والے؟ انشاءاللہ ہم وہ آگے پڑھیں گے، لیکن ذکر میں کرتا چلوں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے وہ پار ہوئے، جو نہیں ہوئے وہ غرق ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے سوار ہوئے تھے؟ نہیں پتا؟ ہاں. اب کیا تعداد ہے یہ؟ پوری قوم کے مقابلے میں کیا تعداد ہے یہ؟ اور باقی گئے سب. تو بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے آگے دعوت دی، رکھی جو ان کے بس میں تھا، خوب محنت کی ان پر، لیکن ماننے والے تھوڑے، نہ ماننے والے زیادہ. اچھا ایک چیز سنتے چلے جائیں، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات کچھ اختصار کے ساتھ کتابوں میں ملتے ہیں. کلام پاک میں تو میں نے ذکر کیا بڑا تھوڑا سا ان کا ذکر ملتا ہے، بہت تھوڑا سا. جیسے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اچھا پھر دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اچھا تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں ایک ذکر آتا ہے، اور خاص کر تاریخ کی کتابوں میں، کہ کچھ علم ایسے ہیں جن کی بنا اس دنیا میں حضرت ادریس نے ڈالی. مثلا اپنے ضمیر کی بات کو اوراق پر منتقل کرنا، لکھنا. یہ مورخین لکھتے ہیں، دوسرے علماء نے بھی ذکر کیا کہ اس کی ابتدا دنیا میں سب سے پہلے حضرت ادریس نے کی ہے علیہ السلام. قلم سے لکھنے کی ابتدا یہ حضرت ادریس کا فن تھا، یہ حضرت ادریس کا ہنر تھا، یہ حضرت ادریس کا علم تھا. باقی سارے ان کے پیچھے چل کے آئے ہیں. پتہ چلتا ہے کوئی نہ بھی مانے، انجانے میں وہ عمل ضرور کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انما الاعمال بن. حضرت ادریس علیہ السلام. اچھا چلتے چلتے ایک بات یاد آئی، آپ نے ایک نام سنا ہوگا علم رمل. نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ سوچ لیں پھر مجھے بتائیں. چلو جب تک آپ سوچو گے تب تک تو جمعے کا وقت ہو جائے گا. علم رمل. اب علم رمل کیا ہے میں اس لیے پوچھ رہا تھا، آپ کو پتا ہو تو میں اس کی وضاحت نہ کروں، لیکن اب وضاحت کروں گا تو وقت نہیں رہے گا. سن لیں، صرف اگلی بات سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے علم رمل کے بارے میں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم رمل وہ علم تھا جو اللہ نے اپنے ایک نبی کو بخشا تھا. اللہ نے اپنے ایک نبی کو بخشا تھا. اچھا، اس کے بعد بھی اگلی کچھ وضاحت حدیث میں آتی ہے لیکن موقع نہیں ہے، بس خالی تھوڑا سا سنیں. یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا لفظ بیان فرمایا. محدثین نے شرح میں لکھا ہے کہ یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا بیان فرمایا ہے، نام نہیں لیا، لیکن علماء محدثین لکھتے ہیں کہ ان سے مراد حضرت ادریس ہی تھے علیہ الصلوۃ والسلام. پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بڑے علوم بخشے تھے، حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا علم طب. علم طب سمجھتے ہیں؟ علم طب اس کی بھی ابتدا علماء مورخین نے لکھی ہے کہ اس کی ابتدا بھی حضرت ادریس سے ہوئی ہے. اچھا، علم فلکیات جن پر بسا اوقات کچھ لوگوں کو بڑا ناز ہوتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اس علم فلکیات کو سب سے پہلے جنہوں نے دنیا میں تعارف کرایا ہے وہ حضرت ادریس ہی تھے علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، یہ باتیں تو تھی نا علوم کی. اب کیونکہ یہ چیز یاد رکھیں، ہمارے بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ یہ بات آپ کے اور ہمارے عقیدے سے جڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی جن کو نبوت کا تاج بخشتے ہیں وہ پوری دنیا میں علم کے لحاظ سے سب سے بلند ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دوسرے ہو جائیں گے. نبوت تو ایسی طاقت، ایسی قوت کا نام ہے. بلکہ چلتے چلتے ایک بات عقیدے کی بھی عرض کر دوں. مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر خدا کے نبی کہیں کہ آسمان ہمارے قدموں کے نیچے ہے اور ہمیں زمین نظر آ رہی ہو تو ہم کہیں گے کہ ہماری نظریں خطا کر رہی ہیں. واقعہ ہی جو خدا کے نبی نے کہا ہے وہی صحیح ہے. نبوت تو اس طاقت کا نام ہے، یہ یاد رکھیے گا. اسی لیے ہمارے علماء دیوبند کا فیصلہ یہ ہے کہ عقیدہ کبھی اگر مگر سے حل نہیں ہوتا، عقیدے کے لیے ٹھوس ثبوت چاہیے ہوتا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کی بات عرض کر رہا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو تھی نا باتیں علوم کی. اب ذرا عبادات کے حوالے سے سنیں جو حضرت کے بارے میں ملتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جب خدا کی عبادت کرتے تھے ایک دن میں خدا کی باقی جتنی مخلوق کا عمل ہوتا تھا تنہا حضرت ادریس کا ہوتا تھا. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ایک بڑی عجیب بات لائے ہیں اپنی تفسیر کی کتاب میں کہ پرانی کتابوں میں یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ حضرت ادریس کو باقاعدہ اطلاع دی گئی کہ جتنے اور خدا کی مخلوق ہے ان کے جتنے عمل ایک روز میں آسمان پر چڑھتے ہیں وہ پوری مخلوق ایک طرف، آپ ایک طرف. پتہ چلتا ہے آپ کو اور ہمیں بھی انبیاء کی ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ عبادات کرنی چاہیے یا فقط سوئے رہنا چاہیے؟ روح کبھی سیر نہیں ہوگی، یہ لذت ایسی ہے. اس روح کو کبھی عبادت کا ذائقہ چکھا کر دیکھو. روح کبھی روٹی سے راضی نہیں ہوگی، روح کبھی پانی سے سیر نہیں ہوگی. اس کو خدا کی یاد چاہیے، اس کو عبادت چاہیے. کیوں؟ یہ آئی ادھر سے ہے نا تو اس کی غذا بھی وہیں سے ہوگی. یہ نیچے سے اٹھا ہے، کیا یہ نیچے سے اٹھا ہے، اس کی غذا بھی نیچے سے اٹھے گی. نہیں سمجھے بات؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اکابر نے فرمایا کہ یہ حال. اچھا، جب یہ موقع آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے اکابر نے لکھا ہے کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ جب اعمال کا یہ عالم ہے تو حضرت کو خیال آیا کہ پھر زندگی اگر جتنی لمبی ہوگی تو عمل اتنا زیادہ ہوگا، اور عمل جتنا زیادہ ہوگا تو جنت میں درجات اتنے زیادہ ہوں گے.
उलमा ने लिखा है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आता था। ये पुरानी किताबों के हवाले से उलमा ने लिखा है, हजरत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। साहिब कससुल अंबिया ने भी इसको जिक्र फरमाया। और फरमाया ये कि एक मौके पर हजरत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया था कि हजरत, ये जो कलाम पाक में अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जिक्र में जो फरमाया है ना, वरफानाहु मकानन अलिया, इसका माना क्या है? हजरत ने फरमाया, पहले वाकया सुने, बाकी बात बाद में अर्ज करूंगा। फरमाते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के एक दोस्त थे फरिश्ता, उनसे बातें हजरत की होती थी। एक दिन उन्होंने पूछा, यानी हजरत इदरीस ने पूछा अलैहिस्सलाम कि बात ऐसी है कि जो मुझे मेरे आमाल के बारे में पता चला है, तो जो है ना मलकल मौत, उनसे आप जरा मेरे लिए पूछो मेरी जिंदगी कितनी बाकी है, या उसको कोई आगे पीछे भी किया जा सकता है। उन फरिश्ते ने फरमाया कि हजरत ये तो मुझे पता नहीं कि अल्लाह ताला ने ये इजाजत हजरत को दी है कि नहीं, और ये सिलसिला तो उन्हीं के पास है, इसलिए हां अलबत्ता मैं पूछ जरूर सकता हूं। अच्छा, हजरत इदरीस ने फरमाया फिर आप पूछ कर बताओ। उन्होंने फरमाया कि आप आ जाओ, मैं आपकी मुलाकात करा देता हूं। तारीख की वो किताबें बताती हैं कि उन फरिश्ते ने हजरत इदरीस को उठाया, हजरत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह का हवाला तो ये है, और उन्होंने आसमान पर ले जाना शुरू किया हजरत इदरीस को। वो फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह ने फरमाया है ना कि वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या वरफानाहु मकानन अलिया, वो फरमाते हैं शायद का माना यही है जो तुम सुन रहे हो कि उठाया, एक आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथे आसमान पर जा निकले। वो फरमाते हैं ये जो अल्लाह फरमा रहे हैं वरफानाहु मकानन अलिया, हमने उन्हें बुलंदी पर उठाया है, उसका माना वो ये करते हैं। अच्छा, जब वो फरमाते हैं जब चौथे आसमान पर पहुंचे तो फरिश्ते ने मलकल मौत से मुलाकात की। ये जा रहे थे, वो आ रहे थे, गोया आप यूं समझें, या वहां पर मिल गए उनको। जब मिले तो उन फरिश्ते ने कहा, भाई हजरत मुझे आपसे एक बात पूछनी है। तो मलकल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूछो। कहने लगे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। हजरत ने फरमाया वो क्या? कि वो पूछना चाहते हैं कि क्या आप जानते हैं हजरत इदरीस की उम्र कितनी बाकी है, या आप उसमें कुछ आगे पीछे रद्द बदल कर सकते हैं? जब उन फरिश्ते की इस बात यहां तक पहुंची तो साहिबे कस्सुल अंबिया लिखते हैं कि हजरत जो थे ना अपना इजराइल अलैहिस्सलाम, मलकल मौत जिन्हें कहा जाता है, वो फरमाने लगे कि पहले मियां मुझे ये बताओ कि हजरत इदरीस हैं कहां? वो कहने लगे मेरे साथ हैं, मेरे साथ हैं, ये हैं। अब वो उलमा फरमाते हैं कि पर खोला फरिश्ते ने तो हजरत इदरीस जाहिर हो गए। अच्छा, हजरत इदरीस जब जाहिर हुए तो साहिब कससुल अंबिया लिखते हैं कि फज़ाहिका हजरत मलकल मौत हंस दी। तो हजरत इदरीस तो खामोश रहे, लेकिन उन फरिश्ते ने जो हजरत इदरीस के दोस्त थे उन्होंने फरमाया आप हंस क्यों रहे हैं? उलमा ने लिखा है कि मलकल मौत ने फरमाया भाई मैं हंस इसलिए रहा हूं कि मेरे अल्लाह ने यह पैगाम दिया था कि आज आपने हजरत इदरीस की रूह को चौथे आसमान पर कब्ज करना है, और मैं यही सोच रहा था कि वो होगा कैसे, वो जमीन पर रहते हैं, हुक्म चौथे आसमान का, वो आएंगे कैसे? लेकिन जब यहां नजारा देखा है तो खुदा का फरमान समझ आ गया है।
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہو کان صدیقا نبیا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے نور میں ذرا میرے ادریس کا چہرہ دیکھو علیہ السلام، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا، اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَإِسماعیل وَإِدْرِيس وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، یہ سارے صبر کرنے والے لوگ تھے۔ اور استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کا جملہ بھی سنتے چلے جائیں، جو حضرت نے لکھا کہ خدا کے نبیوں کی شان یہ ہے کہ ان پہلوں کے تذکرے پچھلوں میں باقی رہنے چاہیے یا نہیں رہنے چاہیے؟ آخر کوئی بات تو ہے نا کہ اللہ نے کیسے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہو کان صدیقا نبیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا۔ قرآن کا تو ایک اپنا زور ہے، ایک اپنا نور ہے یا نہیں؟ ہے قرآن نورانی شیشہ، یہ پنجابی بھی سمجھ لیتے ہیں آپ یا فارسی سمجھتے ہیں؟ ہے قرآن نورانی شیشہ، اس میں کوئی شک ہے؟ واقعہ قرآن ایک نورانی شیشہ ہے، اور جو لوگ قرآن پاک کے فرامین کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں ان کی منزل جنتی ہے یا نہیں؟ اور حقیقت یہ ہے جو قرآن پاک کے فرامین کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں وہ انشاءاللہ اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں تاریخی، ہو سکتا ہے آپ جانتے ہوں، یہ جو آپ کا اور ہمارا ملک ہے نا، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، یہ بڑی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ان تبصروں میں کچھ نہیں رکھا فلاں یہ کر رہا ہے فلاں وہ کر رہا ہے، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں ان تبصروں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے دعائیں کیا کرو خدا سے، دعا بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس ملک میں اس وقت یہ ہندوستان تھا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، ایک شخص ہوئے ان کا نام تھا کرشن لال۔ کیا نام تھا؟ کرشن لال۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت بخشی، بڑی لمبی روداد ہے ان کی، غالباً وہ 212 صفحات میں چھپی ہے۔ جو چیز سنانا چاہ رہا تھا میں آپ کو، وہ کتاب انہوں نے لکھی کہ وہ مسلمان کیسے ہوئے، اور معاف کیجئے گا ناراض نہیں ہوئے گا، وہ میرے اور آپ کی طرح نہیں تھے، بائی چانس نہیں ہوئے تھے، بائی چوائس ہوئے تھے۔ آپ اور ہم بائی چانس ہوئے ہیں، کیوں؟ ماشاءاللہ والدین مسلمان تھے، ہم پیدا ہو گئے تو تبھی تو ہمارے پاس قدر بھی ماشاءاللہ بڑی ہے نا۔ اچھا چلیں آپ میری مت مانیں، آپ میں سے کتنے، میں یہ نہیں کہتا کہ سب نہیں جانتے، آپ میں سے کتنے ہیں جو کلمہ طیبہ کے فرض جانتے ہیں؟ اچھا ایک کہتا ہے جی یہ کلمہ طیبہ کے کوئی فرض نہیں ہے، بھائی تم نہیں جانتے ہو تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم نہ جانو تو اس کا معنی یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ ہے نہیں۔ علماء نے لکھے ہیں کم از کم 4 ہیں، کم از کم، اس سے زیادہ بھی علماء نے لکھے ہیں، سارے مجھے یاد ہیں الحمدللہ، لیکن اس سے نیچے کوئی عالم نہیں آیا۔ کتنے سے؟ اب تو میں نے بتا دیے ہیں کتنے ہیں، اب کیا کیا ہیں وہ آپ کے ذمہ ہے۔ جیسے میں گزشتہ درس میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں پرانے علماء ہوتے تھے وہ اصطلاحات استعمال کیا کرتے تھے، اب کی کتابوں میں وہ عموماً نہیں ہوتی۔ پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ اب آپ اور ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، اور میں نے اس گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ 2 کیفیتیں ایسی ہیں وہ صبح شام آپ اور ہم پر اکثر لاگو رہتی ہیں، حد سے اکبر، حد سے اصغر، یہ 2 اصطلاحیں ہیں اور صبح شام ہمیں لاحق ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ آپ میں سے کوئی ہے جو ان دونوں کا معنی مجھے بتا دے؟ حد سے اکبر اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں،
یہ کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، صبح شام آپ کو ہمیں ان سے واسطہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. پتہ چلتا ہے کہ بائی چانس جب ہم ہوئے ہیں تو اتنی قدر نہیں ہے جس کا تقاضا ہے. جیسے ہمارے ایک عالم، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مسلمان تو پہلے بھی تھے، اگر دریاؤں پر اترے ہیں تو دریا نے راستے دیے ہیں، اب ہم سے گھر میں بیوی نہیں ڈرتی، یہ کیوں؟ تو حضرت نے بڑا مختصر جواب دیا تھا، حالانکہ اس کا لمبا جواب بھی ہو سکتا ہے. حضرت نے فرمایا بھئی بات یہ ہے، وہ جو تھے نا جن کی بات آپ مثال میں پیش کر رہے ہو، وہ بائی چوائس مسلمان ہوئے تھے، ہم بائی چانس مسلمان ہوئے ہیں، اس لیے جو قدر ان کے پاس تھی ہمارے پاس نہیں. یہ حضرت نے صحیح فرمایا تھا یا غلط فرمایا تھا؟ صحیح فرمایا تھا. بڑا دل پر بوجھ ہوتا ہے یار بولتے ہوئے یہ باتیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. الحق مرن، سچ ہمیشہ کڑوا لگتا ہے. اسی لیے جب وہ کرشن لال سے مسلمان ہوئے، غازی احمد کیا نام تھا، تو پھر جو محنت انہوں نے کی ہے، آپ یقین جانیں کہ قرآن پاک اور احادیث طیبہ پر اتنی محنت کی اس آدمی نے کہ دین اسلام کے علوم پر گولڈ میڈلسٹ اس کو ملا، گولڈ میڈل ملا. اور ہدایہ، یہ علماء جانتے ہیں، ہدایہ شریف، اس کا اردو ترجمہ کیا انہوں نے. ہدایہ کا ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اللہ نے جس کو ادھر سے یہاں لا کر کیا کام لیا ہے. اچھا پتہ ہے جو بات سنا رہا تھا، بات لمبی ہو گئی، جو انہوں نے اپنی روداد لکھی ہے 250 صفحات میں کہ میں مسلمان کیسے ہوا، اس کتاب کا جو انہوں نے نام رکھا تھا نا، جس میں اپنی روداد لکھی ہے، اس کا نام رکھا تھا من الظلمات الی النور. اس کا معنی یہ ہے اندھیروں سے اجالے تک. آپ میں سے کسی کے پاس ہے وہ کتاب؟ شاید نام بھی پہلی بار سنا ہوگا کئیوں نے، میرے پاس ہے. اچھا اگلی بات بھی ذکر کر دوں چلتے چلتے، کاش کبھی موقع ہو تو میں آپ کو بتاؤں. حضرت کی ملاقات ہوئی تھی سن 1942 یا 43 کا زمانہ ہے، اس کے لگ بھگ مرزا ناصر قادیانی سے. یہ مرزا ناصر قادیانی کون تھا جانتے ہو؟ نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا تھا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو تھا نا اپنا بیٹا بشیر الدین محمود، یہ مرزا قادیانی کی دوسری بیوی میں سے بڑا بیٹا تھا، اس کا یہ بیٹا تھا. حضرت کی اس سے ملاقات ہوئی ہے اور حضرت نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 114 اور صفحہ نمبر 115 پر وہ واقعہ لکھا ہے. سوال و جواب حضرت کے ہوئے ہیں اس سے، لیکن وہ چیز قابل دید ہے. موقع ہوگا تو کبھی سنائیں گے. خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن واقع ہی نورانی شیشہ ہے، تو آپ کو اور ہمیں اپنے آپ کو قرآن پاک کے نور کی روشنی میں سلجھانا چاہیے یا نہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، حضرت کعب احبار نے فرمایا یہ معنی ہے اس کا. دوسرے علماء نے فرمایا کہ کچھ علمی اختلاف کے اظہار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اونچا مقام بخشا اور نبوت سے اونچا مقام. اچھا آخری بات بھی سن لیں. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ ہیں کہاں، فرمایا میرے ساتھ ہیں، تو ہنس دیے. فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا ان کی روح قبض کرنے کے لیے. حضرت ادریس کے سامنے آئے تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت اب لیٹ جائیے کہ حکم خدا آ گیا، اور لیٹ گئے تو روح حضرت نے قبض کر لی. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ حضرت ادریس کو اللہ نے پھر وہیں رکھا. بعض علماء اس طرف بھی نکلے ہیں کہ حضرت ادریس بھی زندہ ہیں جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن صاحب قصص الانبیاء اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس آئیں گے، اس لیے کہ ان کی خوشخبری حضرت محمد الرسول اللہ دے کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آسمان کا سورج پھٹ سکتا ہے، لب مصطفیٰ کی جنبشیں غلط نہیں ہو سکتی.
ہاں رہ گیا مسئلہ حضرت ادریس کا، وہ فرماتے ہیں حضرت ادریس زندہ نہیں ہیں بلکہ حضرت پر وہیں پر وفات پیش آ گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احادیث طیبہ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے ہیں تو حضور نے خود فرمایا کہ چوتھے آسمان پر میری حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی تھی علیہ السلام۔ پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا؟ اور ایک آخری بات یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت ادریس کی تاریخ کافی میں نے دیکھنے کی کوشش کی، آخر میں حضرت کی قبر کا کہیں نشان مجھے نہیں ملا، حالانکہ میں نے ذکر کیا تھا مورخین کے حوالے سے حضرت آدم کی قبر کا نشان کچھ نہ کچھ انداز تک وہ پیش کرتے ہیں، حضرت حوا کا بھی وہ پیش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ روایت کی روشنی میں، اور حضرت شیس کا بھی وہ پیش کرتے ہیں، لیکن حضرت ادریس کے بارے میں قبر کی نشاندہی پر کسی عالم نے ذکر ہی نہیں لکھا۔ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ جو ماجرا ہے نا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اس لیے یہاں تک حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور کچھ اکابر نے ان کے ملفوظات ان کے ارشادات سنائے ہیں، لیکن 13 ارشادات بڑے مشہور ہوئے حضرت کے، ان میں سے اگر ان 13 میں آپ پہلا نمبر پڑھو نا تو اس میں حضرت نے توحید ہی کا سبق پڑھایا ہے۔ کس کا سبق پڑھایا ہے؟ توحید ہی کا سبق پڑھایا ہے۔ 13 تعلیمات کا خلاصہ حضرت کا لکھا گیا ہے، اور ان کو 13 نمبر دیے گئے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5۔ ان میں سے جو پہلا نمبر ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ادریس نے توحید کا سبق پڑھایا۔ کس کا سبق پڑھایا؟ توحید کا سبق پڑھایا۔ اس لیے ہمارے قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چاہے کچھ بھی آپ کہیں، انبیاء علیہم السلام کی جو تعلیمات ہیں، ان کے تعلیمات کا جو محور ہے وہ سمجھ میں یہی آتا ہے کہ لا الہ، وہ کہتے تھے لوگو پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگو پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں انبیاء کا نقش قدم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے آخر میں علماء نے یہ چیز لکھی ہے کہ پھر جب وہ وقت آیا تو اسی وادی میں ابلیس آ نکلا۔ اس کی اگلی کڑی ہم انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ پڑھیں گے، لیکن انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ جمعہ میرا یہاں نہیں ہے، انشاءاللہ تنگ چھنگ میں ہوگا، لیکن جمعہ تو بہرحال ہوگا۔ آپ حضرات آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہاں، اس لیے جمعہ آپ اپنی پابندی سے ادا کریے گا، وہی ٹائم وہی ترتیب رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو جب اگلے جمعے سے لوٹیں گے تو پھر ہم اس سلسلے کے اگلی کڑی چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔